الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے لیے نظر بد کو دور کرنے والی، نظر بد سے نجات دلانے والی، نظر بد سے محفوظ رکھنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن و حسین پر اور بچوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بچوں پر دم کر کے پھونکا کرتے تھے، آج میں آپ کے لیے وہ دو دعائیں لے کے آئی ہوں۔ نظر بد برحق ہے اور نظر بد پتھر کو پھاڑ دیتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو قبر کی دیواروں تک پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی ہوئی دو دعائیں جو ہے آج بتاؤں گی، جو آپ اپنے بچوں پر پھونکا کریں۔ اگر آپ کے بچے بیمار رہتے ہیں، ڈھیلے سست رہتے ہیں، کوئی بیماری ان کی بیماری آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، ڈاکٹرز کے چکر لگا لگا کر آپ تھک گئے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو یہ دونوں دعائیں پڑھ کے پھونکا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رزق میں تنگی ہے یا کاروبار میں برکت نہیں ہے یا آپ خود بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، گھر میں بالکل برکت نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، یہ سب نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ یہ دعائیں پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ کے بچوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ آپ کے گھروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اس سے پہلے میں نظر بد سے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یا دو احادیث آپ کو بتاؤں گی کہ نظر بد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ دیکھ لیں، اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یقین ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے، جب ہم نے مرنا ہے، جتنے بچے ہونے ہیں، جتنا مال ملنا ہے، رزق عطا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ سب ہمارا لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہی ہماری تقدیر ہے اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے تقدیر پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جائے گی تو وہ نظر بد ہوگی۔ نظر بد اس قدر بری چیز ہے اور آج کل تقریباً ہر شخص ہی نظر بد کے حصار میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد اکثر موت نظر لگنے سے ہوگی۔ قضاء و قدر کا پھر وہی مطلب ہے کہ تقدیر کے بعد، یعنی کہ جب ہم نے مرنا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کب ہم نے مرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقدیر کے بعد اکثر موت نظر لگنے سے ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک، میری امت کی اکثر ہلاکت اسی میں ہے۔ یہ ایک اور نظر بد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ یہ کتاب کا نام ہے، جس میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ سہیل بن حنیف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کسی ساتھی کی نظر لگی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، یعنی نظر لگاتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی کسی چیز کو دیکھ کر، بچے کو دیکھ کر، کسی مال و دولت کو، گھر کو، کاروبار کو، کسی چیز کو دیکھ کر آہ نہ لگایا کریں، نظر نہ لگایا کریں، بلکہ اس میں برکت کی دعا کیا کریں۔ اب میں آپ کو وہ دونوں دعائیں دکھاؤں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، اس کے علاوہ بھی کئی دعاؤں کا ذکر ہے جو نظر بد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن و حسین پر دم کیا کرتے تھے، حفاظت کا حصار باندھا کرتے تھے۔ ادھر یہ دو دعائیں میں آپ کو بتاؤں گی نظر بد کا علاج۔ ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دم کر کے پھونکی تھی اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نظر بد کا علاج، ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا
ترجمہ: اے اللہ، اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسند احمد کی یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آگے دوسری دعا جو ہے وہ یہ ہے، جادو، نظر بد اور حسد وغیرہ سے بچنے کی دعا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ پر دم فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے یہ بھی، یعنی کہ سیاہ ستہ کی یہ دونوں مستند حدیثیں ہیں اور یہ دعائیں ہیں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعزیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تجھ کو تکلیف دے، ہر نفس کے شر سے یا حسد کرنے والی نظر بد سے، اللہ تجھے شفا دے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام پر دم کر کے پھونکی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے، اگر آپ کے بچوں کو نظر لگ جائے، تقریباً روزانہ ہی آپ اپنے بچوں پر یہ والی آیت 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر کے پھونک دیا کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ آیت یہ ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ آیت 3 یا 5 مرتبہ حدیث شریف میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے، پڑھ کے اپنے بچوں پہ پھونک دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔